اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشے کمال کی نشست نمبر 63 یعنی 63 ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع بھی وہی صحافت کا سفر رہے گا، جس کا آج چوتھا حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب تک ہم اخبار جہاں کے ایڈیٹر نثار احمد زبیری صاحب کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج کی گفتگو میں بھی وہی ہمارا موضوع گفتگو رہیں گے، اور اصل بات یہ ہے کہ نثار احمد زبیری صاحب کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ جن کا میں سچی بات ہے کہ حق ادا نہیں کر سکتا، بیان کرنے کا بھی، اور اجر کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس زمانے میں جب میں اخبار جہاں میں کام کر رہا تھا تو میں بیک وقت کئی ملازمتیں کم و بیش کر رہا تھا، کسی کا کام کم، کسی کا زیادہ، بہرحال میں اس کام میں لگا ہوا تھا۔ اور اس دور کا ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے جو میں بتا دوں آپ کو، جو سبق آموز ہے۔ وہ یہ کہ ایک بار بسوں میں اترتے چڑھتے وقت میرے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا خراب ہو گیا۔ اس انگوٹھے کی وجہ سے میں 10-15 دن لکھ نہیں سکا اخبار جہاں میں، تو لکھنے سے میں محروم ہو گیا تھا۔ علاج بہرحال جاری تھا، اس کا ایک احوال شاید پچھلی بار میں بتا چکا ہوں۔ تو اس عرصے میں مجھے جو تنخواہ ملی اگلے مہینے، تو اس میں میری اتنے ہی پیسے تقریباً کٹ گئے جتنے دن میں نے کام نہیں کیا تھا۔ تو اگلے دن میں نے زبیری صاحب سے کہا کہ آپ خدا کے واسطے مجھے کام دیا کریں، کسی طرح میرے ساتھ رعایت نہ کریں۔ انگوٹھا خراب تھا اس وقت، تو حقیقتاً میں لکھ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن آئندہ میرے ساتھ کوئی رعایت نہ کیجیے۔ کہنے کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ میری جیب کٹ گئی، اور تقریباً اتنے ہی پیسے میری جیب سے نکلے جتنے دن میں نے کام نہیں کیا تھا۔ تو میں نے کہا مجھے جو ہے بغیر محنت کی روزی کسی طرح راس نہیں آتی۔ تو ہنسنے لگے، کہ بھائی آپ تو ملازم ہیں 3 گھنٹے روزانہ کے جز وقتی، اس دوران ہم آپ سے 4-5 گھنٹے کا بھی کام لیتے رہے ہیں۔ تو اخباروں میں یا کسی بھی ادارے میں کام کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے، اور تنخواہ جو ہے وقت پر اتنی ہی ملتی ہے آدمی کو۔ آپ کی جیب کٹ گئی ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کا تنخواہ سے، اس سے کام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تھوڑا سا انہوں نے مجھے دلاسا دیا۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد آج تک کبھی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا کہ میں نے اپنی بیماری یا کسی اور وجہ سے چھٹی کی ہو۔ اس دوران جرنلزم میں امتحان کے لیے مجھے مجبور کرتے رہے زبیری صاحب، کیا آپ کا اتنے سال کا تجربہ ہے، آپ جرنلزم کا امتحان کیوں نہیں دیتے؟ ایم اے جرنلزم بھی ہو جائیں گے آپ، ایم اے فلسفہ کے ساتھ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اول تو مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، دوسرے یہ کہ آپ کو میرے حالات سارے معلوم ہیں، مجھے ذرا فرصت نہیں ہے کہ میں مطالعہ کر سکوں۔ میں دن رات تو اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے میں لگا رہتا ہوں۔ تو یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ زبیری صاحب پر میرے گھر کے بھی تمام حالات واضح تھے، انہیں سب معلوم تھا۔ تو ان کا جملہ میرے لیے بڑی حوصلہ افزائی کا سبب بنا۔ کہنے بھائی آپ کو جو ہے کوئی پڑھنا بھی نہیں پڑے گا، کوئی مطالعہ نہیں کرنا پڑے گا، آپ بس جائیے رجسٹریشن کرائیں یونیورسٹی میں اور جا کر امتحان دے دیں۔ میرے لیے بڑی عجیب بات تھی یہ۔ تو کہنے لگے آپ کو پڑھنے وڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ ان کے کہنے پر یا اصرار پر میں نے جرنلزم کا پرائیویٹ رجسٹریشن کرا لیا۔ یہاں ایک بات نئے طالب علموں کے لیے بتا دوں کہ کراچی یونیورسٹی یعنی جامعہ کراچی کا جرنلزم کا شعبہ ہوتا تھا ایک زمانے میں، جو بعد میں ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ یعنی شعبہ ابلاغ عامہ بن گیا۔ اس میں مضامین کی اور تجربے کی اور جتنے وہاں ایکوپمنٹ وغیرہ ضرورت پڑتی ہے ان سب میں بڑی وسعت پیدا ہو گئی۔ تو یہ شعبہ جو ہے بہت زیادہ کارآمد ہوا طالب علموں کے لیے۔ بعد میں ہمارے زمانے تک جرنلزم پرائیویٹ دے کر رجسٹریشن کرا کے امتحان دے دیتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ وہ آخری سال تھا جب یہ موقع ملا تھا۔ اس کے بعد سے تو وہ پرائیویٹ کا سلسلہ پہلے انہوں نے بند کیا، بعد میں اس پورے شعبے کا نام بھی تبدیل کر دیا۔ تو میں جب امتحان کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں کہ چونکہ مجھے فرصت ہی نہیں تھی تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ کون کون سے پرچوں میں امتحان دینا۔ تو شاید ہی کسی کو یقین آئے کہ جب
امتحانات کا شیڈول یا پروگرام آتا تھا گھر پر ہمارے پرائیویٹ طالب علموں کے پاس، تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ مجھے فلاں 5 پرچوں کا امتحان دینا ہے. اس سے قبل مجھے پرچوں کا نام بھی نہیں معلوم ہوتا تھا. تو خیر وہ جو 5 پرچے آتے تھے کہ اس میں امتحان دینا ہے، تو اس کے لیے بھاگ دوڑ شروع کرتا تھا میں، کہیں سے کتابیں جمع کروں. تو آپ سن لیجئے ایک بات بڑی دلچسپ کہ جرنلزم کے سال اول میں نے ایک کتاب خریدی تھی، اور دوسرا جو سال تھا اس میں ایک کتاب خریدی تھی. باقی ادھر ادھر سے کتابیں لے کر اور نوٹس وغیرہ لے کر میں نے کسی طرح کام چلایا. نوٹس دینے میں مجھ پر 2 افراد کا بڑا احسان رہا. ایک ہمارے بہت اچھے ساتھی عبدالسلام سلامی صاحب، بہت مشہور صحافی، بہت شریف اور بڑے محنتی آدمی ہیں، وہ بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے. انہوں نے اپنے طور پر کہیں سے، اور سب سے زیادہ مجھے جو انہوں نے چیزیں لا کر دی وہ تابندہ لاری صاحبہ، جو ایک ادارے کی بڑی مشہور شخصیت ہیں اور نعت گوئی میں بھی ان کا ایک مقام ہے. ان کے بہت نوٹس مجھے ملے اور جو میرے بڑے کام آئے. لیکن کام کیا ہے، سال بھر میں نے نہیں پڑھا. وہ جب امتحان کا وہ آ گیا، شیڈول آ گیا، تو اس کے بعد میں نے ان کی پڑھائی کی. تو میں نے بس رجسٹریشن کرائی اور امتحان دیا. امتحان کے دوران بھی ایک دلچسپ واقعہ ہوا کہ جرنلزم والوں کو، صحافت کے شعبے کو، کسی ایک مضمون میں ایک پرچہ ہوتا ان کے لیے، اس میں امتحان دینا ہوتا. تو وہ ہوتا زبان کا، چاہے آپ اردو زبان لیں یا انگریزی زبان لیں. اس میں پہلے سے امتحانات کا فارم وغیرہ بھرتے ہیں تو پہلے سے نہیں پوچھتے کہ آپ کس مضمون میں، بس ایک زبان کا پرچہ بھی دینا آپ کا 100 نمبر کا. تو اتفاق سے میں کمرہ امتحان میں پہنچا تو وہاں بہت اتفاق تھا یہ میرے ساتھ کہ ایک بڑے پرانے جاننے والے ایک صاحب، وہ امتحانی کمرے کے نگران یا انویجیلیٹر تھے. برنی صاحب ان کا نام تھا، پورا نام مجھے یاد نہیں ہے. تو میں نے ان سے درخواست کی، میں نے کہا محترم ایک کام تو یہ کریں کہ مجھے آگے سیٹ دے دیں. پیچھے بیٹھنے میں لوگ بہت تنگ کرتے ہیں، ادھر سے یہ ذرا دکھائیں مجھے، یہ پرچہ دکھائیں، ادھر کتاب دکھائیں. اور میں نے کہا میرے ذہن میں جو کچھ ہے وہ سب منتشر ہو جاتا ہے، میں یکسوئی کے ساتھ لکھنا چاہتا ہوں. ایک کرم تو مجھ پر یہ کریں کہ مجھے آگے بیٹھنے دیں. دوسرا کرم یہ کریں کہ زبان میں اردو اور انگریزی دونوں زبانوں کے پرچے مجھے دے دیں آپ. میں دونوں پر نظر ڈالوں گا، جو پرچہ مجھے آسان لگے گا، جو میں کر سکوں وہ کر لوں گا، دوسرا آپ کو دے دوں گا. انہوں نے مہربانی کی، مجھ پر دونوں پرچے دے دیے. میں نے دونوں پرچے پڑھے. تو اردو میں ذرا قواعد کا یا گرامر کا مسئلہ تھا میرے ساتھ، تو وہ مجھے نہیں آتی تھی. انگریزی چونکہ میں پڑھاتا رہا تو وہ میرے لیے پرچہ مشکل نہیں تھا. تو میں نے وہیں کمرے امتحان میں انگریزی کا پرچہ جو ہے منتخب کیا کہ اس کا امتحان دینا ہے مجھے. تو یہ تو ہو گئی ایک بات امتحان کے حوالے سے. اب آئیے اس کے نتیجے پر. کچھ عرصے کے بعد اس کا نتیجہ آیا. اس وقت تک میں اخبار جہاں کی بجائے جسارت میں ملازمت اختیار کر چکا تھا. اس کا احوال میں کسی ایک نشست میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح محمد صلاح الدین شہید نے مجھے نثار احمد زوہری صاحب سے مانگا کہ یہ شخص چاہیے مجھے اور میں ان کو یہاں ملازمت دوں گا. وہ ایک طویل ایک کہانی ہے جو شاید پہلے بتا چکا ہوں، ورنہ بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں محسوس کرتا میں. تو میں وہاں جا چکا تھا. اتفاق یہ ہے کہ ادارتی صفحے کے نگران کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے دیتے ایک بار میرا تبادلہ کر دیا انہوں نے میگزین سیکشن میں. میگزین سیکشن کا جو دفتر تھا وہ آرام باغ میں جماعت اسلامی کا سابق دفتر تھا. وہاں میگزین، وہ جماعت اسلامی کا دفتر دوسری جگہ منتقل ہو چکا تھا، وہ جگہ خالی تھی. تو جسارت کا میگزین سیکشن وہاں منتقل ہو گیا تھا اور میں وہاں بیٹھ کر کام کرتا تھا. وہاں ایک دن فون آیا میرے پاس کہ کمال صاحب آپ آ جائیے دفتر، اور مٹھائی کا دفتر سے مراد صدر دفتر جو چندری گڑھ روڈ پر ہی واقع تھا. تو کہنے آپ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ جائیے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے آپ جرنلزم میں پاس ہو گئے. میں نے کہا آپ نے مجھے ایسا غبی سمجھا تھا، نااہل سمجھا تھا کہ میں جرنلزم میں پاس نہیں ہو سکوں گا. کہنے نہیں، پاس ہونے کی بات نہیں ہے، ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ آپ پاس ہو گئے؟ نتیجے میں آپ کا نام آیا ہے کہ آپ نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. تو وہ دوسری پوزیشن کا سن کر شاید کوئی اور ہوتا تو بہت خوش ہوتا، مجھے ذرہ برابر خوشی نہیں ہوئی، بلکہ افسوس اس بات کا ہوا کہ میں نے پورے سال نہیں پڑھا، بس امتحان کے زمانے میں تھوڑا سا سرسری سا پڑھا میں نے اور جا کے امتحان دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی یونیورسٹی کا معیار تعلیم اتنا گر چکا ہے
کہ مجھ جیسا آدمی جسے کچھ آتا بھی نہیں ہے اور جس نے پڑھا بھی نہیں ہو وہ سیکنڈ پوزیشن لے رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو خوشی نہیں ہو رہی، افسوس ہو رہا مجھے. تو خیر ایک ضمنی بات تھی جو میں نے نئے طالب علموں کے سامنے بیان کر دی ہے. تو اس میں ایک بات اور ہے کہ میں جسارت میں جانے سے قبل صلاح الدین صاحب سے میرے سلام دعا تھی، اور وہاں سربراہ جمال اسمعی صاحب جو میگزین ایڈیٹر تھے ان سے پرانی یاد اللہ تھی میری. تو میں نے ان سے اس زمانے میں آنا جانا تھا میرا جسارت میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے لیے کالم لکھیں. میں نے اعزازی وہاں بھی کالم شروع کیا جس کا عنوان خود صلاح الدین شہید نے دارالعوام رکھا. چونکہ میرا ہمیشہ سے میرے اندر ایک بات پڑی کہ میں عوام کی بات کرتا تھا. تو انہوں نے کالم کہلیں آپ دارالعوام رکھیں اس کا نام، عوام کے مسائل آپ حل کرتے ہیں تو آپ کے کالم کا عنوان یہی سب سے اچھا رہے گا. اب بتاتا ہوں میں کہ روزنامہ جسارت کا جو دور ہوا شروع، دوسرا دور، اس میں ملازم ہوا تھا جز وقتی. تو اس سے پہلے کا جو دور تھا اس دور میں بھٹو صاحب نے اپنے حکومت کے زمانے میں جسارت پر جو تاوڑ توڑ مظالم کیے ہیں، حملے کیے ہیں. ان کے پیپلز گارڈ کراچی میں ہوتے تھے اور لاہور میں نتھ فورس ہوتی تھی، خواتین کی گارڈ سمجھ لیجیے ان کو. تو یہ دونوں جگہ یہ اخبارات کو اور صحافیوں کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور جو ان کی بات نہیں مانتا تھا اس پر پھر وہ مختلف قسم کے حملے کرتے تھے. تو جسارت تو ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی گئی. انہوں نے کہا، جسارت کا اپنا کوئی پریس نہیں تھا، دوسرے ایک پریس میں چھپتا تھا وہ، اس پریس والوں کو پابند کیا کہ آپ نہیں چھاپیں گے. پھر ایک اور پریس کا انتظام کیا، ان کو بھی منع کیا، حتیٰ کہ کراچی کے تمام پریسوں کو یہ ہدایت جاری ہو چکی تھی کہ جسارت نہیں چھپ سکے گا. اس پر بھی بات نہیں بنی. جسارت چھپتا رہا کہیں نہ کہیں، بڑے مختلف انداز سے آتا رہا مارکیٹ میں. ان کا بھائی یہ تو کسی طرح قابو میں نہیں آتے. چنانچہ پھر انہوں نے جسارت کا ڈیکلیریشن اجازت نامہ کینسل کیا کہ اب تو اخبار چھپ ہی نہیں سکتا قانونی طور پر. پھر صلاح الدین صاحب شہید کو جو ایڈیٹر تھے جسارت کے ان کو گرفتار کیا، اور سید ذاکر علی صاحب جو جسارت کے پبلشر تھے ان دونوں کو گرفتار کیا. جسارت بند ہوا، یہ گرفتار ہوئے، سینکڑوں کارکن جسارت کے بے روزگار ہوئے. اس بے روزگاری کے زمانے میں لوگوں کے گھروں میں جو حالت ہوئی ہوگی، فاقے بھی پڑے، بہت برا حال ہوا. تو ان میں سے ایک ساتھی ہمارے جو بعد میں میرے ساتھی بنے، اس وقت میں ملازم نہیں تھا جسارت کا، نصر مخدومی صاحب، ان کا دماغی توازن بگڑ گیا اور عمر کے آخری حصے تک وہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہی. کسی کو پہچان لیتے، کبھی کچھ دل میں آتا، بڑبڑانے لگتے، کچھ کرنے لگتے. تو ان کا دماغی توازن، مجھے آج تک اتنا صدمہ ہے اس شخص کا کہ محض بے روزگاری کی وجہ سے ان کے ذہن پر اتنا دباؤ پڑا کہ وہ آخر دماغ معطل ہو گیا ان کا. آج ان کے مجھے معلوم ہے ایک صاحبزادے خالد نصر مخدومی، وہ اس وقت صحافت کے میدان میں ہیں. میرے ساتھ بھی کچھ عرصے جس اخبار کا میں نیوز ایڈیٹر بنایا گیا تھا، کچھ عرصے انہوں نے وہاں کام کیا تھا میرے ساتھ. خالد نصر مخدومی ان کا نام. تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان سب کو جب پابند سلاسل کر دیا، بے روزگار کر دیا بھٹو صاحب نے اپنے حکم ناموں کے ذریعے، تو اس وقت پروفیسر غفور احمد صاحب جماعت اسلامی کے بڑے مشہور اور بہت مخلص رہنما، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بھٹو اندر جائے گا جب جسارت باہر آئے گا. یہ ان کا تاریخی جملہ تھا، اور یہ تاریخی جملہ بعد میں اس طرح درست ثابت ہوا کہ جنرل ضیاء الحق کا جب مارشل لا آیا جولائی 1977 میں، تو اس وقت انہوں نے مارشل لا نافذ کیا، کچھ قوانین نافذ کیے، اور بھٹو اور ان جیسے دوسرے بدعنوان سیاستدانوں کو انہوں نے نظر بند کر دیا. بعد میں ان پر مقدمہ چلا اور پھانسی کی سزا بھی ہوئی، وہ ایک الگ کہانی ہے. تو بھٹو جب اندر گیا تو جسارت باہر آیا. یہ مقولہ جو تھا ان کا، اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا تھا، پروفیسر غفور احمد صاحب کے ذہن میں، اور یہ درست ثابت ہوا. تو یہ تو ہوئی بات جسارت کے باہر آنے کی اور بھٹو کے اندر جانے کی. میں دوسرے دور میں جسارت میں آیا تھا جب جنرل ضیاء نے بحال کیا جسارت کو
اور یہ بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے کہ صلاح الدین صاحب کے جنرل ضیاء سے بڑے اچھے تعلقات ہونے کے باوجود جنرل ضیاء ان پر صحافت کے حوالے سے کوئی دباؤ نہیں ڈال سکے۔ اس کی کہانی انشاءاللہ کبھی کسی اور وقت سے بتاؤں گا میں آپ کو۔ تو اس کے بعد میں جسارت میں آنے کے بعد پھر یہاں سے نکلنے تک میں کئی ادوار یہاں کے ہیں جو میں انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں بیان کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ جسارت صحافت کا جو میرا یہ سفر ہے یہ نئے اور پرانے صحافیوں کے لیے دلچسپی کا سبب بن رہا ہوگا۔ میری آپ سے وہی گزارش کہ آپ میرے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، باقی بشرط زندگی باقی۔